بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام غزالی نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون خلیفۃ المسلمین بنے تو تمام علماء کرام ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نہیں گئے، حالانکہ سفیان ثوری اور ہارون رشید ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کا متن یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ ہارون امیر المؤمنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ثوری کی طرف۔ بعد سلام مسنون۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت ودیت کی ہے کہ جس میں کوئی عرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ یہ خلافت کا جو توق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دیا ہے، اگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بنا پر آپ کے پاس خود آتا، یہاں تک کہ اگر میں چلنے میں معذور ہوتا تو میں گھسیٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جب کہ میں خلیفہ ہوں تو میرے تمام دوست و احباب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کا عطیہ دے کر اپنے دل اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، حالانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط بڑے ذوق و شوق اور محبت کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبداللہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مومن کی زیارت اور مواصلت کی فضیلت ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے تو جتنی بھی جلدی ممکن ہو تشریف لائیے۔ ہارون رشید نے یہ خط عباد طالقانی نامی ایک شخص کو دیا اور کہا یہ خط ثوری کو پہنچاؤ، اور خاص طور سے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دے دینا اور وہ جو جواب دے اس کو غور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح سے معلوم کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان ثوری کو اس کے مسجد میں پایا۔ حضرت سفیان نے مجھ کو دور سے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: میں مردود شیطان سے اللہ سمیع علیم کی پناہ چاہتا ہوں، اس شخص سے جو رات میں آتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی خیر میرے پاس لے کر آئے۔ عباد کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر اپنے گھوڑے سے اترا تو سفیان نماز کے لیے کھڑا ہو گئے، حالانکہ یہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کیا، مگر کسی نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مجھے بیٹھنے کو کہا، حتیٰ کہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس ماحول میں مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور بدحواسی میں نے وہ خط حضرت سفیان ثوری کی طرف پھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جیسے ہی خط پر پڑ گئی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور ہٹ گئے، گویا وہ کوئی سام ہے۔ پھر کچھ دیر حضرت سفیان نے اپنے آستین کے کپڑے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھے، کیونکہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کے چھونے سے جس کو کسی ظالم نے چھو رکھا ہو۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے اس خط کو کھولا، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کر حضرت سفیان کسی متعجب شخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مجلس میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہے، لہٰذا اگر کسی صاف کاغذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ نہیں، اسی خط کی پشت پر جواب لکھو، اس لیے کہ اگر یہ کاغذ اس نے حلال کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر یہ کاغذ حرام کمائی کا استعمال ہے تو عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنی چاہیے جسے کسی ظالم نے چھوا ہو، کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری نے کہا کہ لکھو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سفیان کی جانب سے اس شخص کی طرف جس سے ایمان کی مٹاس اور قراءات قرآن کی دولت کو چھین لیا گیا، بعد سلام مسنون، یہ خط تم کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نے اپنے دوست و احباب کو شاہی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرچ کیا، اور اس پر طرح یہ کہ تم نے مجھ سے بھی اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں، لیکن یاد رکھو میں اس کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ میں اور میرے اہل مجلس جس نے بھی تمہارے خط کو سنا وہ سب تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے کہ تم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پر خرچ کیا۔ اے ہارون، ذرا معلوم کرو کہ تمہارے اس فعل پر اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، یتیم بیوہ عورتیں، مجاہدین، عالمین سب راضی تھے یا نہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت دینی ضروری تھی۔ اس لیے اے ہارون، اب تم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنی کمر مضبوط کر لو، کیونکہ عنقریب تم کو اللہ کے سامنے جو عادل و باحکمت ہے حاضر ہونا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ جس نے قرآن کی تلاوت، علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بننا قبول کر لیا۔ اے ہارون، اب تم سر پر بیٹھنے لگے اور حریر تمہارا لباس ہو گیا، اور ایسے لوگوں کا لشکر جمع کر لیا جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں مگر تم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے یہ لوگ شراب پیتے ہیں مگر تم کوڑے دوسروں پر لگاتے ہو۔ تمہارے یہی لشکر افسران چوری کرتے ہیں مگر تم ہاتھ کاٹتے ہو بے قصور لوگوں کے۔ تمہارے یہ کارندے قتل عام کرتے ہیں مگر تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ اے ہارون، کل میدان حشر کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو، تو تم اس وقت آگے بڑھو گے اس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور تمہارے ارد گرد تمہارے ظالم مددگار ہوں گے، اور انجام کار تم ان ظالموں کے امام بن کر دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن تم اپنی حسنات تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوگی، اور تمہاری میزان میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئے گی، اور پھر تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بادشاہت ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، یہ یقیناً دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ امر ایسا ہے کہ بعض اس سے دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ اور اب خط کے آخر میں یہ بات غور سے سنو کہ آئندہ کبھی مجھ کو خط مت لکھنا، اور اگر تم نے خط لکھا تو بھی یاد رکھنا اب کبھی مجھ سے کسی جواب کی امید مت رکھنا۔ والسلام۔ خط مکمل کرا کے حضرت سفیان نے اس کو قاصد کی طرف پھینکوا دیا، نہ اس پر اپنی مہر لگائی اور نہ اس کو چھوا۔ قاصد کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کو سن کر میری حالت غیر ہو گئی اور دنیا سے ایک دم التفات جاتا رہا، چنانچہ میں خط لے کر کوفہ کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ ہے کوئی خریدار جو اس شخص کو خرید سکے جو اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں،
مجھے تو صرف ایک جبہ اور قطوانی ابا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی۔ چنانچہ میں نے وہ اپنا قیمتی لباس اتار دیا جیسے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنتا تھا، اور پھر میں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد میں ننگے سر پیدر چلتا ہوا ہارون رشید کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ محل کے دروازے پر لوگوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر میرا مذاق اڑایا، اور پھر اندر جا کر ہارون سے میری حاضری کی اجازت لی۔ چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، وائے بربادی، وائے خرابی، قاصد آباد ہو گیا اور بیچنے والا برباد ہو گیا، اب اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح حضرت سفیان ثوری نے وہ خط میری طرف پھینکوایا تھا، اسی طرح وہ خط میں نے ہارون رشید کی طرف اچال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کر ادب سے اس خط کو اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے، حتیٰ کہ ہچکی بند گئی۔ ہارون رشید کی یہ حالت دیکھ کر اہل دربار میں سے کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین سفیان کی یہ جرات کہ وہ آپ کو ایسا لکھے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کے قید لائے تاکہ اس کو ایک عبرت انگیز سزا مل سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اے مغرور دنیا کے غلام، سفیان کو کچھ مت کہو، ان کو ان کی حالت پر رہنے دو۔ بخدا دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا اور بدبخت بنا دیا۔ تمہارے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو، کیونکہ اس وقت سفیان ہی نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی امتی ہے۔ قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کی یہ حالت تھی کہ سفیان کے اس خط کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب روتے، یہاں تک کہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ۔